السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا میں کوئی چیز سب سے جلدی بنتی ہے تو وہ ہے میگی نوڈلز، صرف 2 منٹ میں۔ اور پاکستان کی تو کیا ہی بات کریں، یہاں پر نہانے سے لے کر کام نپٹانے تک سارے کاموں کو صرف 2 منٹ میں ہی کیا جاتا ہے۔ مگر آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جس کو بننے میں 2 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے، اور وہ ہے سو کالڈ انٹلیکچوئل جرنلسٹس۔ پاکستان اور انڈیا میں اگر آپ کو ایک انٹلیکچوئل جرنلسٹ بننا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی گفتگو میں اچھے طریقے سے انگلش زبان کا ابالا دیں۔ پھر سٹیپ 2 یہ ہے کہ گفتگو کے درمیان میں کسی بھی انگلش بک کے ریفرنس کا تڑکا لگائیں، مگر ایک بات دھیان میں رکھیے کہ وہ ریفرنس ہونا کسی ویسٹرن بک کا چاہیے، اور وہ رائٹر بھی کوئی ویسٹرن ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کسی ایشین بک یا ایشین رائٹر کا حوالہ دے دیا تو عین ممکن ہے کہ آپ کی بات کو اہمیت ہی نہ دی جائے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آخری سٹیپ، یعنی کہ اپنی گفتگو کے دوران 3-4 بار کسی ویسٹرن فلاسفر کے اقوال زریں کی دھنی دے دیں۔ بس ہو گیا جرنلسٹ تیار۔ اب یہ جو انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی سپورٹس پرسن بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی پولیٹیشین بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی جرنلسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو میرا ماننا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کسی بھی شعبے میں ہوں تو ان کی حیثیت ایک کالی بھیڑ کی طرح کی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے لیے اولین مقصد ہوتا ہے ان کی اپنی ذات۔ یہ لوگ جتنا بھی اپنے آپ کو ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرنے والا بتاتے ہیں وہ سب بالکل مریم نواز کے میک اپ کی طرح فیک ہوتا ہے۔ مگر اگر خدا نہ خواستہ ایسے لوگ جرنلزم میں آ جائیں تو پھر سمجھے کہ آپ کے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ہر جرنلسٹ نے اپنا اپنا مورچہ اور اپنی اپنی پارٹی سنبھالی ہوئی ہے، اپنی پارٹی کو چھوڑ کر باقی ہر پارٹی کی وہ برائی کرے گا، وہ آپ کو کبھی سچ تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ ذرا آپ تھوڑا سا خود سوچیے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی پارٹی نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو، اس نے کبھی کرپشن نہ کی ہو، مگر ایسے جرنلسٹ اپنی پارٹی کے ہر حال میں دفاع کریں گے، جبکہ دوسری پارٹی کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اس قدر بڑا بنا کر بیان کریں گے کہ جیسے ملک کو آج تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرنے میں اس دوسری پارٹی کا ہاتھ ہی ہے، مگر اپنی پارٹی کے غلط کاموں کو وہ کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے۔ اب انہی سب جرنلسٹ کی انتھک محنتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کے دن ہم پر کچھ اس قسم کی چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں۔ بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب میں موجود ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور آپ جیسے کچھ لیڈروں کا ہونا ہی اس وقت عوام کی سب سے بڑی پریشانی بنا ہوا ہے۔ شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا، یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں، ہم بچے نہیں رہے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک آپ بچے تھے تبھی تک آپ اچھے تھے، بڑے ہو کر تو آپ نے صرف بےغیرتیاں ہی کی ہیں۔ صدر زرداری کا خون ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون ہے۔ ماں سے محبت، ماں سے پیار کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ جن لوگوں نے آپ کی امی جان کی تصویروں کو ہیلی کاپٹر سے پھنکوایا، آپ نے جا کر انہی سے ہاتھ ملایا۔ واقعی میں آپ جیسے غیرت مند بیٹے صدیوں میں جس ایک ادھ بار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ شہید میر مرتضیٰ، شہید شاہ نواز بھٹو کا خون ہے، قائد عوام کا خون ہے، جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے۔ شہید بینظیر بھٹو ایک عظیم خاتون تھی، مگر آپ نے اپنے آپ کو منحوس ثابت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جتنا ذلیل آپ ہو چکے ہیں اتنا ایک عام آدمی کو ذلیل ہونے کے لیے 5 زندگیاں چاہیے ہوتی ہیں، مگر آپ نے یہ ریکارڈ 34 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے نام کر لیا۔ اس کے علاوہ اگر باقی لیڈرز کی بات کی جائے تو پاکستان پر مسلط کی جانے والی ایک پارٹی ایسی بھی ہے جن کے بیانات آپس میں اپنی فیملی میں ہی نہیں ملتے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ اس کے والد صاحب جدی پشتی رئیس تھے، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ اس کے والد صاحب ایک غریب مزدور تھے، اور کاغذات پر دونوں کے باپ کا نام ایک ہی لکھا ہوا ہے۔ اب اس راز سے ان کے والد صاحب ہی پردہ اٹھا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ صرف اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس گتھی کے راز کا بوجھ ہمیں اپنے دل پر رکھ کر ہی زندہ رہنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر عوام کے دکھوں کی بات کی جائے تو ہر سال دوسری قدرتی آفات یعنی کہ سیلاب اور طوفانوں کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی سرجری بھی سال میں ایک آدھ بار ضرور آ جاتی ہے۔ اب یہ سرجری کس چیز کی ہوتی ہے یہ ان کے ووٹرز کو بھی نہیں معلوم، اور یہ بھی پاکستان کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے جس پر سے پردہ ہٹانا ناممکن ہے۔ اب اگر میں نے ایک بچی ہوئی پارٹی کے بارے میں بات نہ کی تو آپ کے دل میں شاید یہ خیال آئے گا کہ شاید میں اس پارٹی کا سپورٹر ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں صرف پاکستان کا سپورٹر ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی عدالت سے بھاگ کر یوسین بولٹ کا ریکارڈ اپنے نام کرنے کی کوشش کی، مگر یہ تو بلا ہو پولیس کا اور باقی وکلا کا جنہوں نے فواد چودھری صاحب کو کانپتے کانپتے روک کر اس ریکارڈ کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اب اس کے بعد سے اطلاع یہ مل رہی ہے کہ یوسین بولٹ مسلسل اپنا سر سجدے میں جھکائے ہوئے ہے کہ اس کا ریکارڈ ٹوٹنے سے بچ گیا۔ فواد چودھری صاحب کو پکڑنے والوں کے لیے اس نے اسپیشل پھول بھی بھیجے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ ایک عام پاکستانی کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور سو کالڈ اور سیلف پروکلیمڈ جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے سید مزمل۔ شروع میں تو یہ بھی بڑی
رائٹ اور رانگ کی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں ہمیشہ صحیح بات کا ساتھ دینا چاہیے چاہے پارٹی وہ کوئی بھی ہو، مگر ان کو ذرا سی شہرت کیا ملی، یہ بھی انہیں کے رنگ میں رنگے۔ ان موصوف کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی ہر ویڈیو میں کسی نہ کسی ویسٹرن فلاسفر کا یا کسی انگلش بک کا ریفرنس ضرور دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے خود کبھی وہ بک پڑھی بھی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر اب اپنی آخری ویڈیو میں انہوں نے گسٹاوے لی بون کو بے عزت کرنے کا سوچا۔ ان کی ایک کتاب ہے دا کراؤڈ، یہ کافی مشہور کتاب ہے اور کافی زیادہ ریکمینڈ کی جاتی ہے، اس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اب موصوف نے اس کتاب میں سے بھی صرف ایک ہی لائن پڑھی اور ہم سب کو بھی پڑھنے کی تاکید کی، کیونکہ اتنا ہی کافی تھا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ عوام نے کون سا کو اٹھ کر جا کر تو اس کتاب کو پڑھنا تھا کہ آخر اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت پر طنز کستے ہوئے اور عمران خان کے سپورٹرز پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے اس بک کا حوالہ دیا۔ اس کتاب کے حوالے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ یہ صرف پرسنالٹی کلٹ کا فین کلب ہے جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارا جو من پسند پرسنالٹی ہے وہ ٹی وی پہ واپس چاہیے، اور کچھ بھی نہیں۔ اندر گھس کے کور کمانڈر ہاؤس کے فوجیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہا تھا نا خان کو آگ نہ لگانا، دیٹس دیئر اونلی ڈیمانڈ، آل ڈیوائڈ آف آئیڈیالوجی اینڈ ریزن۔ تو اس طرح کی میسج جب باہر نکلتی ہیں بیڈنس کریٹ کرتی ہیں۔ وہ گسٹاو لی بون کی کتاب ہے دا کراؤڈ، میں نے پہلے بھی ریکمینڈ کی تھی، آج کل پڑھیے، بڑا زبردست کانٹیکسٹ بنے گا اس سارے معاملے کا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ all civilizations we know have been created and directed by small intellectual aristocracy, never by people in mass. The power of crowds is only to destroy. اس ایک ویڈیو کا حوالہ دے کر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جتنے بھی عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ تقریباً سب جاہل ہیں، وہ صرف اور صرف عمران خان کی پرسنالٹی کی وجہ سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ہر شعبے میں آپ کو عمران خان کی دل و جان سے سپورٹ کرنے والے مل جائیں گے جو کہ عمران خان کے آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آئیڈیاز جو اس سے پہلے نے کسی بھی لیڈر نے نہیں دیے۔ عمران خان نے جو ویژن اس وقت پاکستانی عوام کو دیا ہے اس کو آپ جیسے کلر بلائنڈ قسم کے جرنلسٹ نہیں دیکھ سکتے، اور جس رائٹر اور جس بک کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اللہ کی قسم آپ کی حرکتیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی اس رائٹر کا نام بھی سنا ہوگا، کیونکہ گسٹاوے لی بون ایک ایسی یونیک پرسنالٹی ہے جنہوں نے اس وقت ویسٹ میں کرسچن ڈومیننٹ کنٹریز میں بیٹھ کر اسلام کی عظمت کی تعریف کی۔ آپ دوسروں کو بکس ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کرتا ہوں، دا ورلڈ آف اسلامک سویلائزیشن، جس میں انہوں نے اسلام کو دا ون اینڈ اونلی ریلیجن وچ سوٹس دا سائنٹیفک ڈسکوریز کہا ہے۔ مگر اب یہ بات تو نہیں آپ کسی کو بتائیں گے کیونکہ یہ بات آپ کے فیور میں نہیں ہے۔ اگر آپ کا بات چلے تو آپ تو کل کے دن ہی سارے کا سارا ویسٹرن کلچر اٹھا کر تو پاکستانیوں کے سر پر تھوپ دیں۔ اب عوام سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کیجیے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھیے، چاہے وہ کرنے والی کوئی بھی پارٹی ہو، کیونکہ جب تک آپ ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں اپنائیں گے اس قسم کے بے ضمیر جرنلسٹ اور پولیٹیشین آپ کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ نہیں تو وہ شعر تو آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔